وہ نہیں آئیں گے، بارات نہیں آئے گی، یہ الفاظ نہیں تھے، یہ سرگوشی تھی جو حویلی کے وسیع دالانوں میں زہر کی طرح پھیل رہی تھی، پہلے ایک نوکرانی سے دوسری تک، پھر عورتوں کے ہجوم میں، اور آخر کار اس کمرے تک پہنچ گئی جہاں وہ سرخ روسی جوڑے میں ملبوس گجروں سے سجے ایک بے جان گڑیا کی طرح بیٹھی تھی، ہیرا، جس کا نام تو قسمت اور خوشبختی کی علامت تھا، مگر جس کی تقدیر میں شاید سیاہی کے سوا کچھ نہیں لکھا تھا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا، کانوں نے جو سنا تھا دماغ اسے تسلیم کرنے سے انکاری تھا۔ کیسے ممکن تھا؟ آج تو اس کی رہائی کا دن تھا، آج تو اس قید خانے سے اس کی آزادی کا پروانہ لکھا جانا تھا، مگر باہر بڑھتا ہوا شور، اس کی تائی جان کی تیز ہوتی آواز اور تایا جان کے پریشان قدموں کی چاپ اس کے انکار کو کمزور کر رہی تھی۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ اس کا ذہن ماضی کے گرد میں بھٹکنے لگا۔ 5 سال پہلے کا وہ دن جب وہ پہلی بار اپنے تایا کے ساتھ اس شاہ حویلی میں داخل ہوئی تھی، وہ حویلی جس کی دیواریں اونچی اور دل تنگ تھے، وہ حویلی جس میں کبھی اس کی ماں کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ آج جب اس کی ماں اور باپ دونوں اس دنیا سے چلے گئے تو تایا اسے لے آئے تھے۔ وہ ان سب سے نفرت کرتی تھی کیونکہ انہوں نے اس کے ماں باپ کے ساتھ کبھی اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ ہیرا کا باپ شاہ نواز تھا، اس حویلی کا چھوٹا چشم و چراغ تھا جو شہر پڑھنے گیا اور وہیں کا ہو رہا۔ اسے اپنی یونیورسٹی کی ہم جماعت سے محبت ہوئی، اور یہ جانتے ہوئے کہ شاہ خاندان اپنی ذات سے باہر کسی لڑکی کو کبھی قبول نہیں کرے گا، اس نے چوری چھپے نکاح کر لیا۔ جب اس نے حویلی آ کر یہ خبر سنائی تو جیسے ایک طوفان برپا ہو گیا۔ کسی نے بھی اس شہری لڑکی کو بہو ماننے سے انکار کر دیا۔ شاہ نواز شاہ کو بے عزت کر کے جائیداد سے آگ کر دیا گیا، اور وہ اپنی بیوی اور 1 سالہ بیٹی ہیرا کو لے کر ہمیشہ کے لیے شہر لوٹ گیا۔ ہیرا کی پرورش شہر کے آزاد ماحول میں ہوئی تھی۔ وہ گاؤں کی گھٹن زدہ رسموں سے بالکل ناواقف تھی۔ وہ باادب، پڑھی لکھی اور ہر انسان کو برابر سمجھنے والی لڑکی تھی۔ پھر ایک دن اس کے والد کی ملاقات اپنے بڑے بھائی سے ہوئی جو اب ہیرا کے تایا تھے۔ شاہ نواز نے بھائی کو منانے کی بہت کوشش کی، اپنی بیٹی سے ملوایا اور کہا کہ آپ کی بھتیجی ہے، کیا اس سے بھی پیار نہیں کریں گے؟ اس دن پہلی بار ہیرا کے تایا نے اس کے سر پر پیار دیا تھا، مگر باپ کے اصرار کے باوجود وہ ان کے گھر نہیں گئے۔ پھر وہ منحوس دن آیا جب ایک کار حادثے نے ہیرا سے اس کے ماں باپ کو سایہ چھین لیا۔ وہ بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ جب اس کے تایا کو خبر ہوئی تو خاندانی غیرت اور معاشرتی دباؤ کے تحت وہ مجبوراً ہیرا کو حویلی لے آئے، لیکن حویلی نہیں تھی، ایک عقوبت خانہ تھی۔ اس کی تائی اور دیگر رشتہ دار اس کے ساتھ نوکرانیوں سے بدتر سلوک کرتے۔ اس کی FSC کی پڑھائی یہ کہہ کر چھڑوا دی گئی کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں پڑھ لکھ کر سر چڑھ جاتی ہیں۔ اور پھر تھا ارسم شاہ، اس کا تایا ذات، اعلیٰ تعلیم یافتہ مگر جاگیر ڈارانہ سوچ اس کی رگ رگ میں خون کی طرح دوڑتی تھی۔ وہ ہیرا کو ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کرتا تھا۔ اسے ہیرا کے لباس، اس کے بولنے کے انداز، اس کی ہر ادا سے شکایت تھی۔ ایک دن حویلی کے باہر مردوں کی پنچایت ہو رہی تھی۔ ہیرا اپنے تایا جان کو بلانے کے لیے بے دہانی میں ننگے سر باہر چلی گئی۔ ارسم کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ جھپٹ کر اسے بازوں سے پکڑتا کھینچتا ہوا اندر لایا اور اپنی ماں کے قدموں میں لا پھینکا۔ اس کی گرجدار آواز پوری حویلی میں گونجی۔ ماں اسے کچھ حویلی کے رسم و رواج سکھائیں، ہماری عورتیں یوں مردوں کے پیچھ ننگے سر نہیں گھومتی۔ اس دن کے بعد وہ ذرا سی بات پر ہیرا کو نشانہ بناتا، لیکن ہیرا بھی اپنے باپ کی بیٹی تھی۔ وہ ان دقین اسی روایتوں کو ماننے سے انکار کر دیتی۔ وہ کہتی کہ میرے باپ نے ان روایتوں سے ہی تو بغاوت کی تھی۔ میں نہیں مانتی کہ لڑکیوں کو تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے، اگر میرے بس میں ہو تو یہاں کی ہر لڑکی کو پڑھاؤں۔ اس کی اس بات پر ارسم غصے سے پھنکارا تھا۔ تمہارا انتظام تو میں جلدی کرتا ہوں، تم ہمارے گاؤں کی لڑکیوں کو خراب کر دو گی۔ آخرکار اس کے تایا نے شہر میں اس کا رشتہ ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ جس دن ہیرا نے یہ سنا، اسے لگا جیسے سالوں کی قید کے بعد رہائی کی امید نظر آئی۔ وہ اس گھٹن زدہ ماحول سے آزاد ہونا چاہتی تھی۔ جلدی شہر سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے آتے ہیرا کو پسند کر لیا اور شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ ہیرا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ شادی سے 1 ہفتہ قبل ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ وہ خوشی سے بے قابو ہو کر حویلی کے لان میں آ گئی اور بھیگتے ہوئے گول گول گھومنے لگی۔ اس کے لبوں پر ایک ہی جملہ تھا کہ بس 1 ہفتہ، میں جلد اس حویلی سے آزاد ہو جاؤں گی۔ وہ اپنی آزادی کا جشن منا رہی تھی۔ اسی لمحے ارسم شاہ کی گاڑی حویلی میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے نکلا، اس کی نظر بارش میں بھیگتی قہقہے لگاتی ہیرا پر پڑی۔ بھیگے ہوئے وجود، چہرے پر پھیلی معصوم مسکراہٹ اور آنکھوں میں آزادی کی چمک، نہ جانے کیوں آج وہ اسے اتنی مختلف اور خوبصورت لگی کہ
ارسم وہی پتھر کا ہو گیا۔ وہ جو اسے ایک نظر دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا آج ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ خود اندر چلی گئی۔ اس رات ارسم کو نیند نہیں آئی، بار بار وہی منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے تمہیں ارسم شاہ؟ تم اس بدتمیز لڑکی کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہو؟ وہ خود کو جھنجھوڑتا مگر دل اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اور آج اس کی بارات کا دن تھا اور باہر سے آوازیں آ رہی تھی کہ بارات نہیں آئے گی۔ اس کے آنسو اس کے قابو میں نہیں رہے، اس کا خواب، اس کی آزادی، سب کچھ ایک لمحے میں ٹوٹ کر بکھر گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی قسمت کا فیصلہ تو اسی دن ہو گیا تھا جب بارش میں بھیگتی اس کی ایک جھلک نے پتھر دل ارسم شاہ کو پگھلا دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا دولہا بھاگا نہیں بھگایا گیا تھا، اور اس کھیل کا سب سے بڑا کھلاڑی ارسم شاہ اس وقت حویلی کے دوسرے کونے میں کھڑا ہلکے سے مسکرا رہا تھا۔ حویلی میں پہلی سرگوشی اب ایک ماتم میں بدل چکی تھی، عزت نیلام ہونے کا ماتم، شاہ خاندان کی ناک کٹنے کا ماتم۔ ہیرا کے کانوں میں پڑتی ہر آواز ایک تیز دھار خنجر کی طرح اس کے وجود میں اتر رہی تھی۔ اس کی تائی جان کے زہریلے جملے سب سے نمایاں تھے۔ منحوس ہے یہ لڑکی، جب سے اس حویلی میں قدم رکھا ہے نحوست ہی لائی ہے، شہر کی ہوا لگی ہوئی ہے۔ کون اپنی بہو بناتا؟ اچھا ہوا اس لڑکے نے اپنی جان چھڑا لی۔ تائی جان بے بسی سے ٹہل رہے تھے اور ان کی پریشانی ہیرا کے ٹوٹے ہوئے دل کے لیے نہیں بلکہ گاؤں والوں کے سامنے خاندانی وقار خاک میں مل جانے پر تھی۔ وہ بار بار بڑبڑا رہے تھے، اب میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ شاہ خاندان کی بیٹی دلہن بنی بیٹھی رہ گئی اور بارات ہی نہیں آئی۔ ہیرا کو اپنے وجود بے معنی لگ رہا تھا۔ یہ بھاری بھرکم سرخ جوڑا، یہ سونے کے زیورات، یہ سب اسے زنجیر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک ایسی مجرم تھی جس کا جرم اسے خود بھی معلوم نہ تھا۔ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی، بس آنکھوں سے آنسوں کی لڑی تھی جو ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اسی لمحے جب شور اپنی انتہا پر تھا، ایک گرجدار آواز نے سب کو ساکت کر دیا۔ بس بہت ہو گیا۔ سب نے پلٹ کر دیکھا، دہلیز پر ارسم شاہ کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا بیچ میں آیا اور ایک نظر سب پر ڈالی۔ اس کی موجودگی میں اتنا روب تھا کہ سب کی زبانیں گنگ ہو گئیں۔ وہ اپنے باپ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور ٹھوس لہجے میں بولا، شاہ خاندان کی عزت یوں نیلام نہیں ہوگی بابا سائیں۔ ایک شخص کے انکار سے ہماری غیرت پر حرف نہیں آ سکتا۔ تائی جان نے بے چارگی سے اسے دیکھا، لیکن اب ہم کر بھی کیا سکتے ہیں بیٹا؟ ارسن نے ایک لمحے کے لیے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا اور اس کونے میں سہمی بیٹھی ہیرا پر ڈالا جو آنسوؤں میں ڈوبی اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے وہ اعلان کیا جس نے حویلی کی بنیادیں ہلا دیں، میں ہیرا سے ابھی اور اسی وقت نکاح کروں گا۔ ایک لمحے کو گہرا سناٹا چھا گیا اور پھر جیسے ایک بھونچال آ گیا۔ اس کی ماں چیخ پڑی، ارسم تم ہوش میں تو ہو؟ اس لڑکی سے جس نے ہمارے خاندان کا نام بدنام کیا؟ مگر ارسم کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں بدلا۔ اس نے صرف اپنے باپ کو دیکھا جو اس تجویز میں خاندانی عزت بچانے کا واحد راستہ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے فوراً فیصلہ سنا دیا، ارسم ٹھیک کہہ رہے، مولوی صاحب کو بلاؤ، نکاح بھی ہوگا۔ کسی نے ہیرا سے پوچھنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ اس کی رائے، اس کی مرضی، اس کی زندگی سب بے معنی تھا۔ وہ ایک بے جان پتلی تھی جس کی ڈوریاں اب مکمل طور پر ارسم شاہ کے ہاتھ میں تھیں۔ نکاح کی سادہ اور پرتناؤ رسم شروع ہوئی۔ جب مولوی صاحب نے اس سے پوچھا، ہیرا بنت شاہ نواز شاہ، کیا آپ کو ارسم شاہ ولد حق مہر کے عوض نکاح قبول ہے؟ تو اس کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی۔ اس کے سامنے دو راستے تھے، انکار کر کے ہمیشہ کے لیے ذلت کا طوق گلے میں ڈال لینا، یا قبول کر کے اس شخص کی قید میں چلے جانا جو اس کی نفرت کا مرکز تھا۔ اس کے پاس کوئی تیسرا راستہ نہیں تھا۔ اس کی کانپتی ہوئی گھٹی گھٹی آواز اس کے حلق سے نکلی، قبول ہے۔ اسے ارسم کے کمرے میں پہنچا دیا گیا، وہی کمرہ جس کے قریب سے گزرتے ہوئے بھی وہ ڈرتی تھی، آج اس کا دائمی ٹھکانہ بن چکا تھا۔ کمرے میں ہر چیز ارسم کی شخصیت کی عکاس کرتی تھی، مہنگی، پرروب اور بے لچک۔ وہ سیدھا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ آئینے میں نظر آنے والا عکس اس کا اپنا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بے دردی سے اپنے زیورات نوچنے لگی، کانوں سے جھمکے کھینچے، گلے سے ہار اتارا اور پھر غصے اور بے بسی کے عالم میں اپنی کلائیوں پر سجی کانچ کی چوڑیاں دیوار پر دے ماری۔ چوڑیوں کے ٹوٹنے کی چھنکار اس کے ٹوٹے ہوئے خوابوں کا نوحہ تھی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ارسم اندر داخل ہوا۔ اس نے ہیرا کو اس حال میں دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، ناقابل فہم مسکراہٹ۔ وہ اپنا کوٹ اتارتے ہوئے آگے بڑھا اور سرد لہجے میں بولا، آپ کیوں رو رہی ہو؟ شادی تو ہو گئی۔ ہیرا نے غصے سے پلٹ کر اسے دیکھا، اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ میں اسے شادی نہیں کہتی، وہ پھنکاری، قید ہے یہ جو پوری عمر کے لیے میری قسمت میں لکھی جا چکی ہے۔
اس کے جواب پر ارسم کی مسکراہٹ گہری ہو گئی. اس کے قریب آیا. ہو سکتا ہے یہ قید تمہارے لیے اچھی ثابت ہو. اس کے لہجے میں طنز نہیں بلکہ ایک عجیب سا اعتماد تھا. ویسے میں نے پہلی دلہن دیکھی ہے جو شوہر کے آنے سے پہلے ہی تیاری اتارنے لگ گئی. ہیرا نے اس کی بات کا کوئی جواب دینا مناسب نہ سمجھا. وہ خاموشی سے کپڑے لے کر واش روم چلی گئی اور دروازہ بند کر کے جی بھر کر روئی. جب وہ باہر نکلی تو اس نے صوفے پر جانے کے لیے اپنا تکیہ اٹھایا، مگر اس سے پہلے کہ وہ ایک قدم بھی آگے بڑھاتی ارسم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اس کے لمس پر ہیرا کا پورا وجود کانپ گیا. ارسم نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھامے رکھا اور سرد آواز میں کہا، ہمارے خاندان میں یہ رسم نہیں، بیوی کی جگہ شوہر کے پاس ہی ہوتی ہے. ہیرا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور نفرت سے پوچھا، آخر کیوں کیا ہے آپ نے یہ سب؟ مجھ پر رحم کھایا؟ ارسم نے قدم اس کی طرف بڑھایا. اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جسے ہیرا سمجھ نہ سکی. وہ اس کے کان کے قریب جھکا اور سرگوشی کی. رحم نہیں کھایا بلکہ خود پر رحم کھایا ہے. یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹ گیا اور بیڈ پر جا کر لیٹ گیا اور ہیرا وہیں کھڑی رہ گئی. اس کا دماغ سن ہو چکا تھا. خود پر رحم کھایا؟ اس جملے کا کیا مطلب تھا؟ یہ ظالم جاگیردار کیا پہیلی بھجوا رہا تھا؟ اس کی قید کا پہلا دن شروع ہو چکا تھا اور قید کرنے والے کے ارادے اس کی سمجھ سے بالاتر تھے. اس رات ہیرا کو لگا ہی نہیں کہ وہ سوئی تھی. اس کی آنکھیں بند تھیں مگر ذہن جاگ رہا تھا. ارسم کا وہ آخری جملہ خود پر رحم کھایا ہے ایک کانٹے کی طرح اس کے دماغ میں چپتا رہا. جب صبح کی پہلی کرن نے کھڑکی سے جھانکا تو اس نے خود کو بیڈ پر پایا. ارسم کمرے میں نہیں تھا. ایک لمحے کے لیے اسے سکون کا احساس ہوا مگر اگلے ہی پل حقیقت نے اسے آ گھیرا. یہ سکون عارضی تھا. یہ کمرہ، یہ حویلی اور وہ شخص اب اس کی زندگی کی اٹل حقیقت تھے. اس نے ہمت مجتمع کی اور کمرے سے باہر نکلی. اس کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کر لیا جس کی وہ عادی تھی. تائی جان کے طنز، نوکروں کی حقارت بھری نظریں اور حویلی کی دیواروں سے آتی وحشت. ناشتے کی میز پر ماحول کسی سوگ سے کم نہ تھا. تایا جان خاموشی تھی اور تائی جان کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا. ہیرا نے چپ چاپ کرسی کھینچی اور بیٹھنے لگی. تائی جان کی زہریلی آواز نے اس کا استقبال کیا. آ گئی شہر کی شہزادی. رات کو نیند تو اچھی آئی ہوگی اپنے نئے محل میں. ہیرا نے اندر اٹھتے طوفان کو دباتے ہوئے نظریں جھکا لی. وہ جواب دے کر تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی. وہ جانتی تھی کہ اس کی خاموشی ہی اس کا واحد ہتھیار ہے. لیکن اس سے پہلے کہ تائی جان کچھ اور کہتی ایک بھاری اور پرسکون آواز نے انہیں روک دیا. اماں، یہ ارسم تھا. وہ کب آ کر اپنی کرسی پر بیٹھا کسی کو خبر نہ ہوئی. اس کے لہجے میں حکم تھا، وہ اب اس گھر کی بہو ہے اور میری بیوی. اس کی عزت میری عزت ہے. میں آئندہ اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی برداشت نہیں کروں گا. ناشتے کی میز پر کیسے زلزلہ آ گیا تھا؟ تائی جان کا منہ تو کھلے کا کھلا رہ گیا. یہ وہی بیٹا تھا جو اس لڑکی کو معمولی باتوں پر ان کے قدموں میں لا پھینکتا تھا. آج اسی کی خاطر اپنی ماں کو ٹوک رہا تھا. ہیرا نے بھی ناقابل یقین نظروں سے ارسم کو دیکھا. کیا یہ وہی شخص تھا یا یہ اس کا کوئی نیا روپ تھا، کوئی نیا جال تھا اسے اذیت دینے کا؟ دن بھر وہ اسی سوچ میں غلطاں رہی. ارسم کا بدلا ہوا رویہ اسے حیران کر رہا تھا. دوپہر میں جب ایک نوکرانی نے جان بوجھ کر اس کے پاؤں میں پانی گرا دیا تو ارسم جو وہیں سے گزر رہا تھا زور سے دھاڑا کہ نوکرانی خوف سے کانپنے لگی. تمیز بھول گئی ہو تم لوگوں کو، بی بی صاحبہ ہے وہ تمہاری. اس دن کے بعد حویلی میں جیسے غیر اعلانیہ قانون نافذ ہو گیا. ہیرا کو کوئی براہ راست کچھ کہنے کی ہمت نہیں کرتا تھا مگر نفرت بھری نظریں اور سرگوشیاں اب بھی اس کا تعاقب کرتی تھی. ارسم کا یہ نیا رویہ اس کے لیے ایک ڈھال تو بن گیا تھا مگر وہ اس ڈھال کے پیچھے چھپے شخص سے خوف زدہ تھی. اسے لگتا تھا یہ سب ایک دکھاوا ہے، طوفان سے پہلے کا سکوت. رات ہوئی تو اس نے پھر وہی عمل دہرایا. اپنا تکیہ اٹھایا اور صوفی کی جانب قدم بڑھائے. یہ اس کی خاموشی بغاوت تھی. یہ بتانے کا طریقہ کہ اس نے یہ رشتہ، یہ قید قبول نہیں کی. ارسم جو کتاب پڑھنے میں مصروف تھا اسے دیکھ رہا تھا. اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی. ہیرا نے اسے نظر انداز کیا اور صوفے پر لیٹنے ہی لگی کہ ارسم اپنی جگہ سے اٹھا. اس نے بغیر کچھ کہے ہیرا کے ہاتھ سے تکیہ لیا اور واپس بیڈ پر رکھ دیا. ہیرا نے غصے سے اسے گھورا. میں نے کہا نا میں وہاں نہیں سوؤں گی. ارسم نے اس کے غصے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے سکون سے کہا. اور میں نے بھی کل بتا دیا تھا. وہ ایک قدم آگے بڑھا. کوئی اور رسم پوری کرو نہ کرو، یہ رسم ضرور پوری کرنی ہے. اس کے لہجے کی ٹھوسیت اور آنکھوں کی گہرائی نے ہیرا کو ایک پل کے لیے بے بس کر دیا. وہ کچھ کہنے کے لیے منہ کھول ہی رہی تھی کہ ارسم نے مسکراتے ہوئے مزید کہا. صوفے پر سونے سے کمر میں درد ہو جاتا ہے. میں اپنی بیوی کی صحت کا خیال نہیں رکھوں گا تو اور کون رکھے گا؟ اس کے لہجے میں چھپی شرارت اور فکر مندی کے ملے جلے تاثر نے
ہیرا کو لاجواب کر دیا۔ یہ شخص اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ ظالم تھا یا محافظ، قید کرنے والا یا قدردان، اسے اذیت دینا چاہتا تھا یا اس کے دل میں واقعی کوئی نرم گوشہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس رات بھی وہ بیٹھ کے ایک کونے پر اس سے دور سمٹ کر لیٹ گئی، مگر آج اس کی سوچوں کا محور بدل گیا۔ نفرت اور غصے کی جگہ حیرت اور تجسس نے لے لی تھی۔ یہ حویلی جسے وہ قید خانہ سمجھتی تھی اب ایک ایسی پہیلی بن چکی تھی جس کا سب سے مشکل حصہ اس کا اپنا شوہر ارسم شاہ تھا۔ وقت مرہم بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، مگر کچھ زخموں پر مرہم کی جگہ سوال اگنے لگتے ہیں۔ ہیرا اور ارسم کے درمیان بھی وقت گزر رہا تھا۔ کئی ہفتے بیت گئے، رات کو تکیہ لے کر صوفے پر جانے کی رسم اب ختم ہو چکی تھی۔ اب یہ خاموش معاہدہ تھا، ایک انکہی تفہیم کے بیڈ پر دونوں کی جگہ مقرر تھی۔ وہ اب بھی ایک دوسرے سے اجنبی تھے، مگر ان کی اجنبیت میں اب پہلے جیسی کاٹ نہیں تھی۔ ارسم کا رویہ ہیرا کے لیے ایک معمہ بنا ہوا تھا۔ وہ اس کی حفاظت کرتا، اس کا دفاع کرتا، مگر فاصلہ بھی برقرار رکھتا۔ اس کے قریب آنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا، مگر کبھی حد پار نہ کرتا۔ اس کا یہ ضبط ہیرا کو مزید الجھا دیتا۔ ایک صبح ارسم کو کسی کام سے شہر جانا پڑا۔ حویلی میں سب حیران رہ گئے جب اس نے ناشتے کی میز پر انتہائی سکون سے ہیرا سے کہا، تیار ہو جاؤ، تم بھی میرے ساتھ شہر چل رہی ہو۔ ہیرا کے ہاتھ میں پکڑا نوالا وہیں رک گیا۔ تائی جان نے فوراً لقمہ دیا۔ اسے شہر لے جا کر کیا کرو گے؟ حویلی کی عورتیں یوں مردوں کے ساتھ بے مقصد نہیں پھرتی۔ ارسم نے اپنی ماں کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اپنی نظریں ہیرا پر مرکوز رکھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا اور ایک نرم سا حکم بھی۔ ہیرا نے ایک لمحے کے لیے انکار کرنا چاہا۔ اس شخص کے ساتھ اکیلے سفر کا خیال ہی اسے خوف زدہ کر رہا تھا، مگر پھر اسے حویلی کی گھٹن کا احساس ہوا۔ باہر نکلنے کا، کھلی ہوا میں سانس لینے کا موقع وہ کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ سفر خاموشی میں کٹا۔ ہیرا کھڑکی سے باہر بدلتے منظروں کو دیکھ رہی تھی اور ارسم پوری توجہ سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ شہر پہنچ کر ارسم نے اسے گاڑی میں ہی انتظار کرنے کو کہا اور خود کسی دفتر میں چلا گیا۔ گھنٹے بھر بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں شاپنگ بیگز تھے۔ اس نے وہ بیگز پچھلی سیٹ پر رکھے اور ہیرا سے پوچھا، کچھ کھاؤ گی؟ ہیرا نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی اس مہربانی سے مزید محتاط ہو رہی تھی۔ واپسی پر ارسم نے گاڑی ایک مارکیٹ کے پاس روکی۔ مجھے کچھ کتابیں لینی ہیں، تم گاڑی میں بیٹھو۔ وہ جانے ہی والا تھا کہ ہیرا نے بے اختیار کہا، میں بھی چلوں؟ وہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے تنگ آ گئی تھی۔ ارسم نے ایک لمحے کو اسے دیکھا، پھر دروازہ کھول دیا۔ آ جاؤ۔ مارکیٹ میں چلتے ہوئے ہیرا کو ایک عجیب سی آزادی کا احساس ہوا، مگر یہ آزادی ارسم کی موجودگی کی وجہ سے ادھوری تھی۔ وہ اس سے چند قدم پیچھے چل رہی تھی۔ اسی اثنا میں سامنے سے آتے چند اوباش لڑکوں کی نظر ہیرا پر پڑی اور انہوں نے بے باکی سے آوازیں کسنا شروع کر دی۔ ہیرا کا دل ڈوبنے لگا اور اس نے فوراً دوپٹے سے خود کو مزید ڈھانپا، رفتار تیز کر دی۔ ارسم جو آگے چل رہا تھا آوازیں سن کر پلٹا۔ اس نے لڑکوں کی غلیظ نظروں کو ہیرا کا تعاقب کرتے دیکھا تو ایک لمحے میں اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ وہ غصے سے ان کی طرف بڑھا، مگر پھر کچھ سوچ کر رک گیا۔ اس نے کوئی تماشا نہیں کیا، صرف ایک قدم پیچھے ہٹ کر ہیرا کے قریب آیا اور انتہائی حفاظتی انداز میں اپنا ایک بازو اس کے گرد حائل کرتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ پھر اس نے اپنی سرد فولادی نظریں ان لڑکوں پر گاڑ دیں۔ اس کی خاموش نگاہوں میں وہ دھمکی، وہ قہر تھا کہ لڑکوں کے قدم وہیں جم گئے۔ ارسم اسے اپنے ساتھ لیے کتابوں کی دکان میں داخل ہو گیا، مگر ہیرا کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ یہ خوف نہیں تھا، یہ حیرت تھی۔ پرانے ارسم نے ایسی صورتحال میں یقیناً سارا الزام اسی پر ڈالا ہوتا، مگر آج اس شخص نے بغیر ایک لفظ کہے اس دنیا کی ہر نظر سے اسے بچا لیا تھا۔ اس کے بازوں کے حصار میں اسے پہلی بار تحفظ کا احساس ہوا۔ اس رات جب وہ اپنے کمرے میں تھے تو ماحول میں ایک نئی تبدیلی تھی۔ ہیرا اب بھی خاموش تھی، مگر اس کی خاموشی میں اب نفرت نہیں، سوچ تھی۔ ارسم نے اسے بستر پر گمسم بیٹھے دیکھا تو ایک ملازم کو بلا کر اس کے لیے چائے لانے کو کہا۔ چائے کا کپ تھامے ہیرا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ شکریہ، یہ لفظ اس کے منہ سے کئی ہفتوں بعد ارسم کے لیے نکلا تھا۔ ارسم نے جواب میں صرف سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی لہرائی۔ اس رات پہلی بار ہیرا نے خود سے تکیہ اٹھا کر صوفے پر جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ چپ چاپ اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گئی۔ ارسم نے جب لائٹ بند کی تو اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس کی خاموش کوششیں رنگ لا رہی تھیں اور برف آہستہ آہستہ پگھل رہی تھی۔ مارکیٹ والے واقعے کو کئی دن گزر گئے۔ اب ہیرا اور ارسم کے درمیان خاموشی تو تھی، مگر وہ اجنبی نہیں لگتی تھی۔ ناشتے کی میز پر جب ارسم سے کوئی بات کرتا تو وہ مختصر ہی صحیح مگر جواب ضرور دیتی۔ اس کی یہ تبدیلی تائی جان کو آگ لگا دیتی تھی، مگر ارسم کی موجودگی میں وہ بے بس تھی۔ ایک دوپہر حویلی میں ٹہلتے ہوئے ہیرا کے قدم بے اختیار اس پرانے چھوٹے سے کمرے کی طرف اٹھ گئے
جہاں اس نے اپنی زندگی کے بدترین 5 سال گزارے تھے۔ دروازہ کھلا تھا اور وہ اندر داخل ہوئی تو وہی پرانی بوسیدگی، وہی اداس اور دیواروں میں بسی تنہائی نے اس کا استقبال کیا۔ اسے وہ دن یاد آ گئے جب وہ یہاں گھنٹوں اپنے ماں باپ کو یاد کر کے رویا کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بھر آئے۔ وہ وہی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور آنسو اس کی گالوں پر بہنے لگے۔ وہ اپنے ماضی کی قید میں کھوئی ہوئی تھی جب اسے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے جلدی سے آنسو پونچھے اور پلٹ کر دیکھا تو دروازے پر ارسم کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ناقابل فہم تاثر تھا۔ وہ دھیرے سے اندر آیا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہیرا کی آواز میں سالوں کا چھپا درد ابھر آیا۔ اپنی پرانی قید کو دیکھنے آئی تھی، یہ یاد دلانے کہ میری اصل اوقات کیا ہے۔ ارسم کے چہرے پر ایک تکلیف کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا۔ اس کی آواز میں ندامت تھی۔ میں تمہیں روز کی تکلیف میں بغاوت کرتے دیکھتا تھا اور مجھے غصہ آتا تھا۔ ہیرا نے نفرت سے اسے دیکھا۔ تو آپ اس غصے کو مجھ پر نکالتے تھے؟ میرا غصہ تم پر نہیں تھا ہیرا۔ ارسم نے گہری سانس لی۔ وہ غصہ اس نظام پر تھا، اس حویلی پر تھا جس کے لیے تم نہیں بنی تھی۔ تمہاری آزاد سوچ، تمہاری ہمت، مجھے ڈر تھا کہ یہ حویلی کی روایتیں تمہیں زندہ درگور کر دیں گی۔ میرا طریقہ غلط تھا، بہت غلط، مگر میں تمہیں ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ ایک اعتراف تھا، ادھورا مگر ہیرا کے دل میں اتر جانے والا۔ کیا یہ ممکن تھا کہ اس کی ساری نفرت، ساری سختی ایک غلط فہمی پر مبنی خوف کا نتیجہ تھی؟ اس کے ذہن نے اسے جھٹلایا مگر دل نے ایک لمحے کے لیے یقین کرنا چاہا۔ ارسم نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ تمہاری جگہ اب یہ کمرہ نہیں، تمہاری جگہ میرے ساتھ میرے کمرے میں۔ اس نے اسے اٹھایا اور کمرے سے باہر لے آیا۔ اس واقعے نے ہیرا کے اندر بہت کچھ بدل دیا تھا۔ اسے پہلی بار لگا کہ شاید ارسم اتنا برا نہیں ہے جتنا وہ سمجھتی تھی۔ اس شام جب تائی جان نے مہمانوں کے سامنے اس کے شہری لباس پر طنز کیا تو اس سے پہلے کہ ارسم کچھ بولتا، ہیرا خود بولی۔ اس کی آواز میں خوف نہیں، ایک نیا اعتماد تھا۔ تائی اماں، میں آپ کی عزت کرتی ہوں لیکن میں ارسم شاہ کی بیوی ہوں اور اس گھر میں اپنی عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گی۔ میرا لباس میری شناخت کا حصہ اور میرے شوہر کو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ وہاں موجود سب لوگ دم بخود رہ گئے۔ تائی جان کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا اور ارسم کی آنکھوں میں اپنی بیوی کے لیے فخر اور محبت کی ایک نئی چمک ابھری۔ اس رات کمرے کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ ایک سکون تھا، ایک اپنائیت تھی۔ ارسم اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا جب ہیرا چائے کا کپ بنا کر لائی اور چپکے سے اس کی میز پر رکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی ارسم نے اس کی کلائی تھام لی۔ ہیرا نے چونک کر اسے دیکھا۔ شکریہ۔ ارسم کی آواز میں گرم جوشی تھی۔ اس نے صرف سر ہلایا اور اپنی کلائی چھوڑائی مگر اس بار اس کے لمس سے ہیرا کو کرنٹ نہیں لگا بلکہ ایک مانوس سا احساس ہوا۔ وہ اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گئی مگر آج اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس شخص کی بہت قریب آ رہی تھی جو کبھی اس کی نفرت کی وجہ تھی۔ یہ جبری شادی اب دھیرے دھیرے ایک ایسے رشتے میں بدل رہی تھی جس کا نام وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس رشتے کی بنیاد ایک بہت بڑے راز پر رکھی تھی جو اگر فاش ہو جاتا تو سب کچھ تباہ کر دے گا۔ محبت کا پہلا قدم احساس ہوتا ہے جب دوسرے کا درد اپنا لگنے لگے اور اس کی خاموشی بھی سنائی دینے لگے۔ ہیرا اور ارسم کے رشتے میں یہی مرحلہ آ چکا تھا۔ حویلی اب بھی وہی تھی، لوگ بھی وہی تھے، مگر ہیرا کے لیے اب اس کی دیواروں میں گھٹن نہیں، ایک مانوسیت پیدا ہو رہی تھی، کیونکہ اب یہاں کوئی تھا جو اس کا خیال رکھتا تھا۔ ایک شام ارسم اپنی زمینوں سے واپس آیا تو معمول سے زیادہ خاموش اور تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نقاہت تھی جو وہ اپنی سنجیدگی کے پیچھے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ رات کے کھانے پر اس نے بمشکل ہی کچھ کھایا۔ ہیرا اسے کنکھیوں سے دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں ایک انجانی سی تشویش نے سر اٹھایا۔ جب وہ کمرے میں آئے تو ارسم اپنا سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا اور آنکھیں موند لی۔ ہیرا کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر ہمت کر کے اس کے قریب آ گئی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس کی آواز میں جھجک کے ساتھ ساتھ فکر بھی تھی۔ ارسم نے آنکھیں کھولے بغیر جواب دیا، بس تھکاوٹ ہے۔ مگر ہیرا کو تسلی نہ ہوئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کی پیشانی پر رکھ دیا۔ اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ اوہ، آپ کو تو تیز بخار ہے، وہ بے اختیار بولی۔ ارسم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی گرفت کمزور تھی۔ کوئی بات نہیں، صبح تک ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ہیرا نے اس کی کمزوری کو اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ وہ شخص جو پوری حویلی پر اپنی دھاک بٹھائے رکھتا تھا اس وقت بے بس نظر آ رہا تھا۔ ہیرا کے اندر کی ساری تلخی، ساری نفرت جیسے اسے ایک لمحے میں پگھل گئی۔ اس نے نرمی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور فوراً ایک پیالے میں ٹھنڈا پانی اور پٹیاں لے آئی۔
وہ خاموشی سے اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھنے لگی۔ ارسم نے کوئی مزاحمت نہیں کی، بس آنکھیں بند کیے لیٹا رہا۔ اس کی خاموش خدمت گزاری ارسم کے دل میں اتر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہیرا اس کے لیے دوا اور گرم دودھ کا گلاس لے آئی۔ یہ پی لیں، آرام آئے گا۔ ارسم نے سہارا لے کر اٹھتے ہوئے دوا کھائی اور دودھ کا گلاس تھام لیا تھا۔ اس کی نظریں ہیرا کے چہرے پر تھیں جو سوئی نہیں تھی اب تک۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے نیند کیسے آ سکتی ہے؟ اس نے بے ساختگی سے کہا اور پھر اپنی جلد بازی پر خود ہی شرما گئی۔ اس کے اس سادہ سے جملے نے ارسم کے دل پر گہرا اثر کیا۔ اس نے گلاس واپس رکھتے ہیرا کا ہاتھ تھام لیا۔ اس بار اس کی گرفت میں مان تھا، شکریہ۔ یہ لفظ اتنا بھرپور تھا کہ ہیرا کو لگا کہ اس نے سب کچھ کہہ دیا۔ اس رات ہیرا اس کے پاس کرسی پر بیٹھی رہی، وقفے وقفے سے اس کی پٹیاں بدلتی رہی۔ جب وہ نیند اور جاگنے کی کیفیت میں تھا تو اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ نیند میں اس کے چہرے کی سختی کم ہو گئی تھی، ایک معصومیت در آئی تھی۔ ہیرا نے خود سے سوال کیا، کیا وہ اب بھی اس شخص سے نفرت کرتی ہے؟ جواب اس کے دل سے نفی میں آیا۔ نفرت کب کی ختم ہو چکی تھی، اب تو اس کی جگہ ایک ایسا احساس لے رہا تھا جسے وہ محبت کہتے ہوئے ڈرتی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس قید خانے میں قید نہیں رہی، بلکہ اس نے اس قید خانے کے محافظ کو ہی اپنا قیدی بنا لیا تھا۔ اس رات جب چاندنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی تو ہیرا نے پہلی بار دل سے رشتے کو قبول کیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ آنے والا کل کیا طوفان لائے گا، مگر آج کی رات وہ صرف ارسم شاہ کی بیوی تھی اور اسے اس احساس سے سکون مل رہا تھا کہ ارسم کی بیماری نے ان دونوں کے درمیان موجود آخری دیوار بھی گرا دی۔ اب ان کے درمیان ایک ایسا رشتہ تھا جس میں جھجک کی جگہ مان اور فیصلے کی جگہ قربت نے لے لی تھی۔ ارسم اب ہیرا سے اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں شیئر کرتا، اپنے کام اور اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں بتاتا۔ اسے بتاتا کہ وہ کس طرح گاؤں کی بہتری کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے۔ تمہاری سوچ غلط نہیں تھی ہیرا، تعلیم واقعی ضروری ہے، خاص کر لڑکیوں کے لیے۔ میں یہاں لڑکیوں کے لیے ایک اسکول بنوانے کا سوچ رہا ہوں۔ اس کی باتیں سن کر ہیرا کی آنکھوں میں چمک آ جاتی۔ اسے یقین نہیں آتا کہ یہ وہی ارسم شاہ ہے جو تعلیم کو عورتوں کے لیے خرابی سمجھتا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اس کی محبت نے اس جاگیردار کو اندر سے بدل دیا تھا۔ شادی کو تقریباً 2 مہینے گزر چکے تھے۔ ان کا رشتہ ہر گزرتے دن کے ساتھ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ ایک رات کمرے میں مکمل خاموشی تھی، بس ان کی سانسوں کی آواز سے۔ ارسم بیڈ پر نیم دراز اسے دیکھ رہا تھا جو آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے بال سنوار رہی تھی۔ وہ اٹھا اور اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہیرا نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا تو اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ ارسم نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہماری شادی کو 2 مہینے ہو چکے ہیں ہیرا۔ اس کی آواز میں ایک گہری سنجیدگی تھی۔ میں نے ابھی تک اپنا شوہر ہونے کا حق نہیں جتایا، میں صرف ایک دوست کی طرح تمہارے ساتھ رہا، لیکن آج میں اپنا حق وصول کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے الفاظ امرت کی طرح ہیرا کی سماعت میں اترے اور اس کے رخسار حیا سے سرخ ہو گئے۔ اس نے شرم سے اپنی پلکیں جھکا لیں۔ یہ اس کا خاموش اقرار تھا۔ ارسم نے اس کی ٹھوڑی کو پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس رشتے کو پہلے دل سے قبول کر لو، تبھی ہم اپنی زندگی کی نئی شروعات کریں گے۔ اور اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ تم نے اس رشتے کو قبول کر لیا ہے۔ ہیرا نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ جس کا محبوب اتنی محبت کرنے والا ہو کہ اس کے لیے خود کو بدل دے، اس کی محبوبہ کیسے اس کی محبت سے انکار کر سکتی ہے؟ اس کا یہ قرار سن کر ارسم نے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں سمیٹ لیا۔ وہ لمحہ ان دونوں کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا۔ وہ اپنی محبت کی تکمیل کے بہت قریب تھی۔ ارسم نے اسے خود سے الگ کیا۔ اس کے چہرے پر محبت کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا خوف بھی آیا۔ لیکن ایک بات ہے ہیرا، اس کی آواز بھرا گئی، شاید اسے سن کر تم مجھ سے نفرت کرنے لگو۔ ہیرا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیسی بات؟ اس کا دل کسی انہونی خوف سے دھڑک رہا تھا۔ ارسم نے ایک لمبی سانس لی، جیسے اپنے اندر کی ساری ہمت جمع کر رہا۔ اس رات، تمہاری شادی کی رات، تمہارا دھولا بھاگا نہیں تھا۔ ہیرا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تو پھر؟ اسے میں نے بھگایا تھا۔ یہ 6 الفاظ نہیں، ایک بجلی تھی جس نے ہیرا کے وجود کی ہر دیوار کو منہدم کر دیا تھا۔ وہ جس شخص کے بازو میں اپنی جنت تلاش کر چکی تھی، ایک لمحے میں وہ شخص اس کے سب سے بڑے گنہگار کے روپ میں سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ جھٹکے سے اس کے حصار سے نکلی۔ اس کا لمس اب اسے آگ کی طرح جلا رہا تھا۔ محبت اور اپنائیت کے وہ تمام احساسات جو پچھلے 2 مہینوں میں پروان چڑھے تھے، دھوکے کی ایک تیز آندھی میں تنکوں کی طرح بکھر گئے۔ اس کے چہرے کا رنگ فق ہو چکا تھا۔ آنکھوں میں محبت کی جگہ شدید بے یقینی اور کرب نے لے لی تھی۔ کیوں؟ اس کے لبوں سے صرف ایک لفظ نکلا،
مگر اس ایک لفظ میں صدیوں کی اذیت سمائی تھی۔ ارسم نے آگے بڑھ کر اسے تھامنا چاہا، مگر ہیرا نے ایک زخمی ناگن کی طرح پھنکارتے ہوئے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ ہاتھ مت لگانا مجھے، آپ نے میرے ساتھ کھیل کھیلے، ایک گھنونا کھیل۔ اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوب کر کانپتی رہی۔ یہ محبت نہیں تھی، یہ آپ کی ضد تھی، آپ کی جاگیردارانہ انا تھی۔ آپ نے مجھے ایک چیز کی طرح حاصل کیا، پہلے مجھے قید کیا اور میری آزادی چھینی، اور پھر مہربانی کا ڈھونگ رچا کر میرا دل جیت لیا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ ارسم اس کے ہر الزام کو چپ چاپ سنتا رہا۔ اس کے چہرے پر تکلیف اور ندامت کے گہرے سائے تھے۔ وہ جانتا تھا وہ اس کے ہر غصے، ہر الزام کا حقدار تھا۔ جب ہیرا بولتے بولتے تھک کر رونے لگی تب وہ دھیرے سے بولا، کیونکہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ جھوٹ! وہ چیخی۔ سچ ہی ہے ہیرا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی سچائی تھی جس نے ہیرا کو ایک لمحے کے لیے خاموش ہونے پر مجبور کر دیا۔ جس دن میں نے تمہیں بارش میں دیکھا تھا اس دن میں اپنا دل ہار بیٹھا، مگر تمہاری شادی میں صرف ایک ہفتہ باقی تھا۔ میں تم سے بات کرتا تو تم کبھی میری بات نہ مانتی، تم مجھ سے نفرت کرتی تھی اور بجا کرتی تھی۔ وہ چند قدم اس کے قریب آیا مگر ایک محفوظ فاصلے پر رک گیا۔ میں نے اس لڑکے کے بارے میں معلومات نکلوائیں جس سے تمہاری شادی ہو رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لی۔ یار، وہ لڑکا 2 نمبر تھا، 1 نمبر کا جواری اور شرابی۔ وہ صرف شاہ خاندان کے نام اور پیسے کی وجہ سے تم سے شادی کر رہا تھا۔ اس پر لاکھوں کا قرض تھا اور وہ تمہیں ایک سیڑھی کی طرح استعمال کرنا چاہتا تھا۔ ہیرا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس کا دماغ ارسم کی باتوں کو پرکھ رہا تھا۔ ارسم نے اپنی بات جاری رکھی۔ مجھے یقین نہیں آیا تو میں خود اس سے ملا۔ میں نے اسے پیسوں کی پیشکش کی اور وہ فوراً مان گیا۔ جو شخص اپنی ہونے والی بیوی کو چند لاکھ کے عوض چھوڑنے پر راضی ہو جائے، کیا وہ تمہیں زندگی بھر خوشیاں دے سکتا تھا ہیرا؟ کیا میں تمہیں اس جہنم میں جانے دیتا؟ یہ انکشاف ہیرا کے سر پر بجلی بن کر گرا تھا۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ ایک طرف ارسم کا دھوکہ تھا، اس کی زبردستی تھی، اور دوسری طرف ایک ممکنہ تباہال مستقبل تھا جس سے شاید ارسم نے اسے بچا لیا تھا۔ اس کا غصہ کم نہیں ہوا تھا مگر اب اس میں الجھن شامل ہو گئی تھی۔ وہ کیا سوچ، کس پر یقین کرے، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ ارسم نے اپنی جیب سے ایک فولڈ کیا ہوا کاغذ نکالا اور میز پر رکھ دیا۔ یہ اس کے قرضوں کے ثبوت ہیں اور اس آدمی کا بیان ہے جس نے ہمارے درمیان ڈیل کروائی۔ اس نے آخری بار ہیرا کے روتے چہرے کو دیکھا۔ میں جانتا ہوں میرا طریقہ غلط تھا، بہت غلط تھا۔ میں نے تمہارا بھروسہ توڑا ہے، لیکن میرا ارادہ تمہیں بچانا تھا۔ اب فیصلہ تمہارا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ ہیرا وہیں فرش پر گرتی چلی گئی تھی۔ اس کے سامنے اس کی بکھری ہوئی محبت تھی، ایک تکلیف دہ سچائی تھی اور ایک ایسا فیصلہ تھا جو اس کی باقی کی زندگی کو اس کی سمت متعین کرنے والا تھا۔ اس رات وہ ایک بار پھر اسی کمرے میں اکیلی تھی، مگر یہ تنہائی پہلے سے کہیں زیادہ اذیت ناک تھی۔ اگلے کئی دن حویلی پر ایک عجیب بوجھل خاموشی طاری رہی۔ ہیرا اور ارسم ایک ہی کمرے میں رہتے ہوئے بھی 2 الگ الگ سیاروں کے باسی تھے۔ ہیرا اس سے بات نہیں کرتی تھی اور نہ ہی اس کی طرف دیکھتی تھی۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت کتابوں میں یا کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتے گزار دیتی۔ ارسم بھی خاموش تھا، اسے بھی وقت دے رہا تھا، اس کے فیصلے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے جو زخم لگایا ہے اسے بھرنے میں وقت لگے گا۔ اس دوران ہیرا کا ذہن ایک مسلسل کشمکش کا شکار تھا اور وہ بار بار ارسم کی باتوں کے پیش کیے گئے ثبوتوں اور پچھلے 2 مہینوں میں اس کے بدلے ہوئے رویے کو تولتی۔ کیا اس کی محبت اتنی کھوکھلی تھی کہ ایک سچ سن کر ختم ہو جائے، یا اس کا دھوکہ اتنا بڑا تھا کہ اس کی محبت کو نگل جائے؟ وہ یاد کرتی کہ کس طرح ارسم نے اسے اپنی ماں کے سامنے عزت دی، کس طرح مارکیٹ میں اس کی حفاظت کی، کس طرح اس کی بیماری میں ایک چھوٹے بچے کی طرح اس کی تیمارداری قبول کی۔ یہ سب جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اس کی آنکھوں میں جو محبت اس نے دیکھی تھی وہ فریب نہیں ہو سکتی۔ اسے احساس ہوا کہ ارسم کے 2 روپ تھے، ایک وہ ضدی انا پرست جاگیردار جو اپنی پسند کی ہر چیز حاصل کرنا چاہتا تھا، اور ایک وہ محبت کرنے والا شوہر جو اس کی خوشی کے لیے خود کو بھی بدلنے پر تیار تھا۔ غلطی دونوں سے ہوئی تھی۔ ارسم نے زبردستی کی اور اس نے نفرت کرنے میں جلد بازی۔ ایک شام جب ارسم کمرے میں داخل ہوا تو اس نے ہیرا کو اپنا منتظر پایا۔ آج کئی دنوں بعد اس نے ارسم کو براہ راست دیکھا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، ہیرا کی آواز پرسکون تھی۔ ارسم کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ کا طریقہ غلط تھا، ہیرا نے اپنی بات شروع کی۔ آپ نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا۔ آپ مجھ سے بات کر سکتے تھے، مجھے سب کچھ بتا سکتے تھے۔ میں جانتا ہوں۔ ارسم نے فوراً اپنی غلطی تسلیم کی۔
اس کی آنکھوں میں گہری ندامت تھی۔ میں اس وقت صرف ایک خود غرض انسان تھا جو تمہیں کھونے سے ڈر رہا تھا۔ میں نے تمہارے اعتماد کا قتل کیا اور میں اس کی ہر سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ اس کے کھلے اعتراف نے ہیرا کے دل میں بچی کچی برف بھی پگھلا دی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ۔ اس نے شوخی سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور عرصم کی کمر پر ایک زوردار مگر محبت بھرا مکہ رسید کیا تو عرصم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ محبت ہی تھی تو سیدھا سیدھا اظہار کر دیتے۔ وہ شکوہ کنا تھی۔ جانتے تو تھے میں سیدھی بات کرنے والی لڑکی ہوں، میں خود ہی اس شادی سے انکار کر دیتی۔ اتنا بڑا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی اس بات پر، اس انداز پر عرصم کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی یک لخت ختم ہو گئی۔ ایک لمحے کو اسے دیکھتا رہا اور پھر بے اختیار ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی دیکھ کر ہیرا بھی ہنس پڑی۔ وہ دونوں ہنستے رہے اور ان کی ہنسی میں سارے گلے شکوے، سارا درد، سارا دھوکہ بہہ گیا۔ یہ معافی تھی، یہ قبولیت تھی، یہ ان کے رشتے کی حقیقی شروعات تھی۔ جب ان کی ہنسی تھمی تو عرصم نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس بار ہیرا نے خود کو اس کے حوالے کر دیا، مکمل طور پر، بغیر کسی ڈر، بغیر کسی شک کے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں ہیرا، میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں عرصم۔ عرصم نے اپنی مہر محبت اس کی پیشانی پر ثبت کر دی۔ آج ان کی شادی کی اصل رات تھی، ایک ایسی رات جس کی بنیاد جھوٹ پر نہیں بلکہ ایک تکلیف دہ سچائی کو قبول کر کے، ایک دوسرے کو معاف کر کے رکھی گئی تھی۔ یہ محبت اب پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور پائیدار تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، مگر کچھ لوگوں کی زندگیوں میں وہ ایسے گزرتا ہے کہ اپنے پیچھے خوشیوں اور کامیابیوں کے ان مٹ نقوش چھوڑ جاتا ہے۔ شاہ حویلی میں بھی گزرتے وقت نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ 3 سال کے عرصے میں وہ حویلی جس کی راہداریوں میں کبھی صرف خاموشی اور گھٹن کا راج تھا، اب قہقہوں اور زندگی سے بھرپور تھی۔ اس تبدیلی کی روح ہیرا تھی۔ وہ اب صرف عرصم شاہ کی بیوی نہیں بلکہ اس گھر کی وہ روشنی تھی جس نے ہر کونے سے اندھیروں کو مٹا دیا تھا۔ اب حویلی کے صحن میں وہ منظر عام تھا جہاں ہیرا شام کی چائے کے دوران اپنی چھوٹی نندوں اور خاندان کی دوسری لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی ان کے کالج اور یونیورسٹی کے قصے سنتی، ان کی رہنمائی کرتی، ان کے خوابوں کو سراہتی اور انہیں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی۔ حویلی کے ملازم اب اس سے خوف نہیں کھاتے تھے بلکہ اس کی عزت اور محبت کرتے تھے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ ایک خاندان کے فرد کی طرح پیش آتی تھی۔ عرصم نے اپنا سب سے بڑا وعدہ پورا کیا تھا۔ گاؤں کے کنارے پر ہرے بھرے کھیتوں کے بیچ و بیچ ایک شاندار عمارت سر اٹھائے کھڑی تھی جس پر جلی حروف میں لکھا تھا شاہ نواز شاہ گرلز اسکول۔ یہ ہیرا کے والد کے نام پر بنایا گیا علم کا وہ مندر تھا جس کا خواب ہیرا نے اپنی قید کے دنوں میں دیکھا تھا۔ اسکول کے افتتاح کا دن گاؤں کے لیے کسی تہوار سے کم نہیں تھا۔ پورا گاؤں امڑ آیا تھا۔ اسٹیج پر جب ہیرا کو تقریر کے لیے بلایا گیا تو ایک لمحے کے لیے اسے اپنا ماضی یاد آیا۔ وہ لڑکی جو ننگے سر پنچایت میں جانے پر ذلیل کی گئی تھی، آج اسی گاؤں کے سینکڑوں مردوں اور عورتوں کے سامنے سر اٹھائے کھڑی تھی۔ اس کی آواز میں ایک نیا اعتماد اور درد مندی تھی۔ میں بھی آپ ہی کی طرح اس دھرتی کی بیٹی ہوں۔ ایک وقت تھا جب مجھے بتایا گیا کہ تعلیم عورت کو باغی بنا دیتی ہے، لیکن آج میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ تعلیم عورت کو باغی نہیں، باوقار بناتی ہے۔ یہ اسے پر نہیں دیتی کہ وہ اڑ جائے بلکہ ایسی جڑیں دیتی ہے کہ وہ اپنے خاندان اور اپنی زمین سے مضبوطی سے جڑ جائے۔ اس نے ایک نظر مجمع پہ کھڑے عرصم پر ڈالی جس کی آنکھیں فخر سے بھیگ رہی تھیں، اور اس خواب کو حقیقت کا روپ میرے شوہر عرصم شاہ نے دیا، جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ ایک سچا مرد عورت کو قید نہیں کرتا بلکہ اسے اتنی طاقت دیتا ہے کہ وہ آسمان کو چھو لے۔ پوری فضا تالیوں سے گونج اٹھی۔ تقریر کے بعد جب وہ نیچے اتری تو اس کی تائی جان اس کے پاس آئیں۔ ان کے چہرے پر تلخی نہیں، ایک عجیب سی نرمی تھی۔ انہوں نے ہیرا کے سر پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے بولی، آج تم نے صرف اپنے باپ کا نہیں، پورے شاہ خاندان کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ یہ چند الفاظ ہیرا کے لیے کسی انعام سے کم نہیں تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ محبت اور صبر سے پتھر دل بھی موم کیے جا سکتے ہیں۔ عرصم نے ہیرا کی اپنی تعلیم کا بھی پورا خیال رکھا۔ راتوں کو جب سارا گھر سو جاتا تو ان کے کمرے کی بتی چل رہی ہوتی۔ عرصم اپنا کام کرتا اور ہیرا اپنی کتابوں میں گم ہوتی۔ اکثر عرصم کام چھوڑ کر اسے پڑھتے ہوئے دیکھتا رہتا۔ اسے اپنی بیوی کے چہرے پر علم کی روشنی دیکھ کر ایک گہرا سکون ملتا۔ وہ اکثر کہتا کہ تم اس حویلی کی پہلی عورت ہو جو گریجویشن کرے گی، اور ایک دن تم سے تحریک پا کر یہاں کی ہر لڑکی پڑھے گی۔ ان کی محبت کی بیل پر 2 خوبصورت پھول بھی کھلے، ایک بیٹا جس کا نام انہوں نے شاہ نواز کے نام پر شاہ زین رکھا، اور ایک بیٹی جسے وہ ماہنور کہتے تھے۔
عاصم اور ہیرا اس بات کو یقینی بناتے کہ ان کے بچوں کی پرورش ان دقیان اسی خیالات کے سائے میں نہ ہو جن کے خلاف انہوں نے خود جنگ لڑی تھی۔ ایک ہی شام وہ دونوں حویلی کی چھت پر بیٹھے سورج کو غروب ہوتے دیکھ رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور شاہزین اپنے کھلونوں سے کھیل رہا تھا اور ماہنور ہیرا کی گود میں تھی۔ ہیرا نے اپنا سر عاصم کے کاندھے پر رکھتے ہوئے کہا، کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر اس دن آپ نے وہ شادی نہ رکوائی ہوتی تو آج میں کہاں ہوتی۔ عاصم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے نرمی سے دبایا۔ اس کی آواز میں گہری سنجیدگی تھی۔ تم جہاں بھی ہوتی خوش نہ ہوتی، لیکن میں دنیا کا سب سے بدقسمت اور ادھورا انسان ہوتا۔ میں نے خود کو اس دن پایا تھا ہیرا جس دن میں نے تمہیں پایا تھا۔ تم نے صرف مجھے نہیں بدلا، تم نے مجھے اس مغرور اور ظالم انسان بننے سے بچا لیا جو میں بنتا جا رہا تھا۔ ہیرا نے مسکرا کر اسے دیکھا، اور آپ نے مجھے وہ زندگی دی جس کا میں نے خواب بھی نہیں سوچا تھا۔ عاصم نے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ہم نے ایک دوسرے کو مکمل کیا ہے۔ سورج افق میں ڈوب رہا تھا اور اس کی سنہری روشنی پوری حویلی پر پھیل رہی تھی۔ یہ حویلی اب پتھروں کا قید خانہ نہیں بلکہ محبت، امید اور روشنی کا مرکز تھا۔ نیچے سے ہند سے ان کے بیٹے کے کھلکھلانے کی آوازیں آ رہی تھیں اور ان کی محبت کی کہانی نہ صرف دو دلوں کو جوڑا تھا بلکہ ایک پورے خاندان کی تقدیر بدل دی تھی۔ یہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت تھا کہ سچی محبت ہر دیوار کو گرا سکتی ہے، ہر زخم کو بھر سکتی ہے اور ایک جبری رشتے کو بھی ایک لازوال داستان میں بدل سکتی ہے۔